بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جرمنی اور امریکہ آ گئے آمنے سامنے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ نومبر 2024 سے قبل امریکہ اور یورپی یونین کے کرتا دھرتا ممالک باہم شیر و شکر تھے۔ یوکرائن کے صدر بڑی شان بے نیازی سے امریکہ اور یورپین یونین کے ممالک کی یاترا پر جاتے تھے اور یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے لگتے تھے۔ پھر اچانک ایک وکھری ٹائپ کا آدمی یعنی مسٹر ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ اب ایک مہینے سے جب سے انہوں نے وائٹ ہاؤس سنبھالا ہے، صدر ٹرمپ کی پھرتیاں اور بیانات پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین کا سرخیل ملک جرمنی تو کچھ زیادہ ہی صدر ٹرمپ کی نوٹ بک میں آ گیا ہے۔ پہلے ایلن مسک کی مدد سے جرمنی کی AfD کو آشیرواد دی گئی، رہی صحیح کسر امریکی نائب صدر JD وانس نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں ایک انوکھے انداز سے جرمنی کو نشانہ بنا کر اس ملک میں زلزلہ سا برپا کر دیا۔ اب 23 فروری سال 2025 کو جرمنی کے انتخابات کیا رنگ لاتے ہیں، یہ اگلے 2 دن میں سامنے آ جائے گا۔ عوامی سروے تو CDU کے میرز کو ہی مستقبل کا چانسلر دیکھ رہے ہیں، تاہم میرز نے واضح کر رکھا ہے کہ وہ امریکہ کی چہیتی AfD کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور امریکہ جو ہے وہ اسی بات پر خفا ہے اور وہاں کے صدر اور نائب صدر دونوں ہی سخت کسمسا رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکہ کا رجحان پولینڈ کی طرف ہو رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ جرمنی کو اب ایک سبق سکھلانا چاہتی ہے۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں اسی بارے میں کچھ اظہار خیال ہے۔ یہ ڈیجیٹل جنریٹڈ آواز ہے، اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ یہ ویڈیو یورپ، امریکہ اور روس کے درمیان بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دور ختم ہونے والا ہے جب یورپ امریکی سرپرستی پر انحصار کر رہا تھا اور لبرل گلوبلسٹ اسے روس کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ ممکنہ تبدیلی ام پسند لوگوں اور کاروباری طبقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جرمن اخبار بلڈ نے مغربی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وسطی یورپ سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ روسی صدر پوتن کے ان سیکیورٹی مطالبات میں سے ایک پر عمل درآمد ہوگا جو انہوں نے 2021 میں پیش کیے تھے تاکہ یوکرین جنگ کو روکا جا سکے۔ اسی دوران جرمنی کے ممکنہ اگلے چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ جرمنی کو اس امکان کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ٹرمپ نیٹو کے آرٹیکل 5 کی پاسداری نہ کرے۔ اگرچہ یہ بعید لگتا ہے کہ ٹرمپ مکمل طور پر نیٹو سے دستبردار ہو جائیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی نیٹو پالیسی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی۔ فروری 2023 میں سینٹر فار رینیوئنگ امریکہ میں شائع شدہ پالیسی رپورٹ کے مطابق امریکہ یورپ کا دفاع یورپی یونین کے سپرد کر کے اپنی توجہ چین کی روک تھام پر مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی بجٹ کو GDP کے 5% تک بڑھائیں۔ یوکرین میں جنگ بندی یا امن معاہدہ کرانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے تاکہ امریکہ وسطی یورپ سے اپنی کچھ فوجیں ہٹا کر ایشیا میں تعینات کر سکے۔ اس کے بعد یورپی ممالک کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرے۔ نئے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسیٹ نے حالیہ دورۂ پولینڈ کے دوران اسے یورپ میں امریکہ کا نمونہ اتحادی قرار دیا۔ ٹرمپ کی پچھلی مدت صدارت میں بھی پولینڈ کو امریکہ کا اہم ترین یورپی اتحادی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ شاید پولینڈ سے اپنی فوجیں نہیں نکالے گا بلکہ ممکنہ طور پر وہاں مزید تعینات کر سکتا ہے۔ لیکن بالٹک ریاستوں کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ ممالک علاقائی لحاظ سے اتنے اہم نہیں جتنے کہ پولینڈ ہے، اور اگر وہ روس کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹرمپ ان سے امریکی افواج واپس بلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر امریکہ اور جرمنی کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو کچھ امریکی فوجیوں کو جرمنی سے پولینڈ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یورپی ہیڈ کوارٹرز کو شٹٹگارٹ، جرمنی،
से पोलैंड मुंतकिल करने पर भी गौर हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। बहरहाल अगर अमरीकी अफवाज यूरोप से एशिया की तरफ मुंतकिल होती हैं, तो ये रूस के लिए भी एक खुश आइंद पेशरफ्त होगी, खास तौर पर अगर ट्रंप ये वाजे कर दें कि नेटो ममालिक रूस के साथ जंग शुरू करके अमरीका की मदद की उम्मीद न रखें। ये तमाम इक़दामात रूस और अमरीका के दरमियान नए ताल्लुकात की बुनियाद रख सकते हैं, जिसमें दोनों ममालिक की सिक्योरिटी तरजीहात को मुतवाज़िन रखा जाए। अमरीका नेटो में अपनी महदूद मौजूदगी बरकरार रखकर चीन के खिलाफ अपनी पॉलिसी को मजीद मजबूत बनाना चाहेगा। ये जुग्राफियाई तब्दीली यूरोप, अमरीका और रूस के कारोबारी अफराद और अमन पसंद अवाम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार कर सकती है।